عبد منیب کون ہے؟ داؤد علیہ السلام. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم دے چکے ہیں داؤد پیغمبر کو اپنے پاس سے برتری. وہ معجزات کی شکل میں. یہ ایک معجزہ یہ ہے، یا جبال اوبی ماہو، اے پہاڑوں تسبیح کرو اس کے ساتھ، والطیر مفعول ماہو، اور پرندوں تم بھی. جب حضرت زبور پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ساتھ ساتھ جھومتے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کیا تھا ہم نے ان کے لیے لوہا. ہاتھ میں لے کے نہ موم ہو جاتا، ایسا ایسا موڑ کے ڈالتے اور قمیصیں بناتے جنگی زرے. اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، کہ بناتے رہی ہے کھلی قمیصیں. وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، فاصلہ رکھیے کڑیوں میں، انہیں اندازے سے کڑیاں بنا، ایک بڑی ایک چھوٹی نہیں. اللہ نے طریقہ ہی بتایا کپڑا بنانے کا. وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو نیک. إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابی کی 1 مہینے کی مسافت صبح 1 مہینے کی شام کو طے کرتی. حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح دمشق میں ہوتے تھے، دوپہر کا کھانا استخر میں کھاتے تھے، اور شام کو کابل میں ہوتے تھے، اور شام رات کو کعبہ میں، اور رات پھر گھر پہ. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہائے ان کے لیے تانبے کے چشمے. یمن میں باقاعدہ چشمے نکلے، جیسے آج کل سوئی گیس پیٹرول، تو باقاعدہ تانبا نکلتا تھا. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جنات میں سے متابع تھے جو کام کرتے تھے حضرت کے سامنے اس کے حکم سے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، جس نے سرتابی کی ان میں ہمارے کہنے سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، چکا دیں گے ہم اس کو تکلیف دینے والا عذاب، چلانے والا. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ، کام بناتے تھے ان کے لیے جو حضرت چاہتے، بڑے بڑے محراب، کمرے، عمارتیں، تماثیل، مورتیاں، جنگلوں کی، پلوں کی، درختوں کی. وجفان، اور لگن، لگن لگن، کل جواب، جیسے حوض، بڑے بڑے دیگ. وقدور الراسیات، اور ہانڈیاں نہ اٹھنے والیاں، یعنی دیگ باری بھر. اعملوا آل داؤد شکرا، کرو اے داؤد کے خاندان شکر. اے داؤد نے کہا مولا کریم شکر کیسے کروں؟ شکر بھی تیری نعمت ہے، پھر شکر لازم ہوگا. فرمایا الآن شکرتنی حین علمت ان النعمت منی، جب آپ سمجھ گئے ہیں کہ سارے احسانات میرے ہی. اور حضرت داؤد نے سلیمان کو نصیحت کی کہ بازار کی روٹی نہ کھانا، رزق ختم ہو جائے گی، اور گھر بار بار نہ بدلنا، سکون برباد ہو جائے گا. اور حضرت سلیمان کو والدہ نے وصیت کی یا بنی لا تکثر النوم باللیل، اے میرے بیٹے رات کو دیر تک نہ سو. فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة، جو رات کو دم لمبا سوئے گا قیامت کے دن فقیر اٹھے گا. کلام الملوک ملوک الکلام. فلما قضينا عليه الموت، جس وقت فیصلہ کیا ہم نے سلیمان کے بارے میں موت کا، حضرت کو موت آئی، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، تو حضرت نے فرمایا کہ خدا جنات بھاگ جائیں گے، میرے علاوہ تو کسی کے تابع نہیں، وہ بڑے بڑے پہاڑ لا رہا. حضرت سلیمان آ کے بیٹھ گئے، شیشے کا چبوترا بنایا، اور حضرت لاٹھی پر ایسے کیے ہوئے، دیکھ رہے لوگ، جنات بھاگ رہے، یوں بھاگ رہے، یوں. حضرت جا ہی نہیں رہے. 3 شفٹیں ہوتی تھی، 8-8 گھنٹے، 24 گھنٹے کام. اتنا روب تک ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکتے. 1 سال گزر گیا، وہ لاٹھی کا نچلا حصہ لکڑی کا دیمک کھا گیا، لاٹھی آگے کی طرف، سلیمان منہ کے بل گر گئے. وہ خوش ہو گئے، بڑے
چھلانگے لگاتے ہوئے ہری پگڑیاں باندھ کے بھاگے. ان کے باپ دادے تھے. کہنے لگے کہ بس سلیمان مر گیا، کام ختم ہو گیا. فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا حضرت کی موت کا، توبہ، جس کے حکم میں جن اور دیو تھے وہی مر رہا ہے. ما دلہم علی موتہ، نہ اطلاع دی لوگوں کو جنات کو اس کی موت کی، الا دابۃ الارض، مگر ایک زمینی کیڑے نے. ابن عباس کہتے دیمک مراد ہے الارض، تاکل من سأتہ، جو کھا گئی حضرت کی لاٹھی. فلما خرّا، جب آگے کی طرف گر گئے، تبینت الجن، سمجھ گئے جنات، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اے کاش کے جانتے غیب، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ رہتے عذاب رسوا کن میں.